ایک کامیابی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہونا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیز فائر کتنا کامیاب رہے گا؟ اور جو بنیادی نقطہ ہے کہ طالبان کا نیٹ ورک پاکستان میں کارروائیاں نہ کرے افغانستان سے آپریٹ ہو کر، طالبان حکومت اسے کس حد تک یقینی بنا سکتی ہے؟ رخشان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی دو دشمن لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ افغانستان بھارت میں بیٹھ کے تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں مثالیں دے رہے ہیں امریکہ کی اور رشیا کی، کہتے ہیں جی کہ ہم نے امریکہ کو بھی مارا اور ہم نے رشیا کو بھی مارا، تو شاید یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں امریکہ اور رشیا سے۔ یہ پاکستان ہی ہے جس نے افغانیوں کو ہمیشہ پہلے ان کو سوویت یونین سے بچایا اور پھر اس کے بعد ہم نے امریکہ سے بھی ان کی حفاظت کی۔ اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ 30 لاکھ جو افغان ریفیوجیز ہیں، ان کو گزشتہ 30 سال سے ہم نے نہ صرف یہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان دیا بلکہ اس کے ساتھ عزت بھی ان کو دی۔ اور آپ امیجن کر لیں کہ آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کا جو سب سے بڑا تاجر ہے وہ افغانی بھائی ملے گا۔ ہم تو ان کو بھائی سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ رخشان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 1958 میں پہلی مرتبہ پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا تو وہ بھارت نے نہیں کیا تھا، وہ افغانستان نے کیا تھا۔ پاکستان میں یہ جو ان کی جو پہلی جو کاروائی ہوئی اور کے پی کے جو گورنر شیرپاؤ صاحب تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی 1975 میں، اس میں بھی ان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ انوالو تھی۔ اب ہمارے ساتھ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید امریکہ یا پھر رشیا کی طرح یہ ہمارے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب امریکہ کے جہاد میں تھا کیا؟ جب امریکہ نے حملہ کیا تو افغانیوں کو کم از کم 2000 ارب ڈالر روپیہ اس ساری کی ساری لڑائی میں سے ملا۔ افغانی جو کباڑیے تھے وہ بھی کروڑ پتی ہو گئے۔ سملرلی یہی کیس رشیا کے ساتھ بھی تھا، اور لیکن پاکستان کے بارے میں شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے یا ان کو یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم مارتے کم میں گھسیٹتے زیادہ ہیں، اور یہی صورتحال ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب گوریلا وار ان کا ایک مین ویپن ہے، اور بھائی آپ پاکستان کے ساتھ کس طرح سے گوریلا وار کریں گے؟ پاکستان کی ایئر فورس وہ ایئر فورس ہے جس نے اپنے سے 10 گنا بڑے اپنے دشمن بھارت کے 7 رافیل گرا دیے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت خارجہ جو لیول ہے، سطح ہے، جو منظرنامہ ہے، وہاں پہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل رہا ہے، ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے۔ بھارت کو اس چیز کی بڑی تشویش تھی، بڑا دکھ تھا ان کو۔ اب بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان نے تو سعودی عرب کے ساتھ ایک اپنا جو ایگریمنٹ ہے وہ کر لیا، ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا، اب بھارت کس کے ساتھ کرے؟ بھارت نے بالآخر افغانستان کے ساتھ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں کہیں نہ امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ تو یہ بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پروکسی کے طور پہ افغان طالبان کو یوٹیلائز کرے، لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ گزشتہ 3 سال میں انٹائرلی چینج ہو چکی ہے، اور اس چیز کا اندازہ اب طالبان کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن 70,000 جنازے ہم لوگ آلریڈی اٹھا چکے ہیں افغان دہشت گردی کی وجہ سے، مزید ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اب اگر یہ بارڈر کراس کر کے آئیں گے تو ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز ان کو کنٹرول کریں گی۔ اگر یہ پاکستان میں کہیں گھس کے دہشت گردی کریں گے جس طرح یہ کرتے آئے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا اور یہ دہشت گردی آ کے کر کے نکل جاتے ہیں، اب یہ نکلیں گے نہیں۔ اچھا دیکھ زاہد صاحب، آپ تو چیزوں کو ان کو تمام تر ایشوز کو کور کر رہے ہیں، انٹرنیشنل جو اس وقت صورتحال بنی ہے۔ ایک پاکستان میں کانسیپٹ رہا ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان، اور جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ اس سی ٹی پی کے ساتھ کچھ چیزوں پر ان کا اختلاف موجود ہے، لیکن افغانستان میں ان کو پناہ دی گئی اور انڈیا کی سپورٹ سے، انڈیا کی فائنینسنگ سے پاکستان میں وہ کارروائیاں کرتا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت اور شواہد تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس سیز فائر میں جس میں خواجہ آصف صاحب موجود اور ان کے کاؤنٹر پارٹ موجود تھے، سیز فائر پر اتفاق تو ہوا، لیکن اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ اگر ٹی ٹی پی نے افغانستان میں رہنا ہے تو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا؟ یہ تو بنیادی نقطہ ہے۔ سر امیجن کریں کہ دیکھیں ہم نا ایک لمحے کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں، آج سے 3 سال پہلے ہم نے ٹی ٹی پی کو ایک بڑا اچھا موقع دیا، اور جو بھی قیادت تھی اس وقت ہم نے کوشش کی۔ اب لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کیوں لے کر آئے۔ ان کو ہم اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا
کہ اس طرح سے کوئی ایک نہ بہتر ایک میسج جائے گا افغان بھائیوں کو, ہم ٹی ٹی پی کو ایک موقع دیں گے اور یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن آپ امیجن کر لیں کہ وہ جب سے وہ 3 سال سے پاکستان کے اندر آئے ہیں اس کے بعد جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ اعلی کار کس کے بن رہے ہیں, اس دشمن کے جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانیوں کا بھی دشمن ہے. بھارت کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی پی کو اپنی صفوں میں جو چھپے ہوئے ان کے اپنے ہی جو دشمن ہیں نا ان کو نکالنا ہوگا. پہلی بات تو یہ تھوڑا سا نا رخشان صاحب اس میں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 100 سال کی جب ہم افغانیوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا تو 100 سال میں ان کے 50 جھنڈے بدلے جا چکے ہیں. 100 سال میں 50 جھنڈے. ابھی ریسنٹلی جب یہ ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ گئے ہیں بھارت میں تو بھارتیوں کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ بیک گراؤنڈ پہ جو جھنڈا لگانا ہے وہ وائٹ کلر والا لگانا ہے یا پھر وہ 3 رنگ والا لگانا ہے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. اب طالبان کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کیا کریں گے, انہوں نے نیا ایک جہادی گروپ بنا لیا اپنی نئی, بیچنے کے لیے ان کے پاس ہے کیا سوائے دہشت گردی کے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہ ہی تو اب پاکستان میں پہلے جیسے حالات رہے ہیں, نہ ہی اب پاکستان میں پہلے جیسی انتظامیہ رہی ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی جو پوری دنیا میں پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ایڈمائر کر رہی ہے. کہاں لے کے جائیں گے آپ ایسی صورتحال میں؟ امریکہ ہمارے ترلے کر رہا ہے, ہمارے پیچھے کھڑا ہے, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, ابھی جو ہمارا چمن بارڈر ہے وہاں پہ جو ٹرانزٹ ہمارا ٹریڈ جو روٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو امیجن کر لیں کہ افغانستان کی جو 70% جو ان کا فوڈ ہے نا وہ پاکستان سے جاتا ہے. آلو, اس کے علاوہ گندم اور بھی جو ایڈیبل جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری وہاں سے جاتی ہیں. اب وہ بند ہو گیا. پاکستان میں آپ کو اگر آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, ٹماٹر لینے آپ چلے جائیں تو آج کل 500 روپے کلو مل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ چمن بارڈر بند ہے. اور یہی ریزن پاکستانی تو افورڈ کر لیں گے, اور بھائی جان ہم تو 1000 روپے کلو بھی افورڈ کر لیں گے, لیکن افغانی افورڈ کریں گے جب ان کو آٹا نہیں ملے گا, جب ان کو چینی نہیں ملے گی, جب ان کو دال نہیں ملے گی, جب ان کو سیمنٹ نہیں ملے گا, تو کیا کریں گے وہ ایسی صورتحال میں؟ اور سب سے بڑا ایک اور وائٹل جو پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ سعودی عرب ہے, جس کو ابھی تک ہم نے انوالو بھی نہیں کیا. جب ہم سعودی عرب کو کہیں گے کہ بھائی جان آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے ڈیفنس کا, تو آپ جتنی بھی سپورٹ کر رہے ہیں افغانیوں کی بند کریں. تو اگر سعودی عرب بند کر دے گا تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اصل میں کسی نے یہ بہکا دیا افغانیوں کو کہ شاید چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان اس وقت امریکن بلاک میں کھڑا ہے. ان کو کسی نے کہہ دیا شاید رشیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں, اندر کی خبر, اور وہ یہ ہے کہ چائنا نے افغانستان کو وارننگ دی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے ہوئے. رشیا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں. ایک دنیا کا ایک واحد ملک ہے اور اس دنیا کے واحد ملک کی پہچان ہے دہشت گردی, اور وہ ہے بھارت. بھارت افغانستان کو سوٹ کرتا ہے اور افغانستان بھارت کو سوٹ کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں تیسرا ایک اور ملک بھی ہے لیکن آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں, وہ ہم سے دور ہے. تو افغانستان بالکل پھنس رہا ہے, ٹی ٹی پی والے پھنس رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی ایک ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں کہ رجیم چینج کا افغانستان میں جو میکسیمم ڈیوریشن ہے وہ 2.5 سال ہی ہوتا ہے. تو کرزئی صاحب کو گئے ہوئے آئی تھنک سو دیٹ کہ 3 سال ہونے والے ہیں. تو یہ بھی اپنا بوریا بستر گول کر لیں کیونکہ بہت جلد آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم لوگ وہاں پہ چائے پیتے ہوئے دکھائی دیں گے.